السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا بما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على نبينا وبارك على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ جی، ہم جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ امام ابن ابی دنیا کی کتاب الاخلاص والنیہ، اس کی مختصر شرح کر رہے تھے، اور ایک مجلس ہم مکمل کر چکے ہیں۔ تو ابھی دوسری مجلس کا ہم آغاز کر رہے ہیں، جو کہ ان کے 7ویں اثر سے شروع ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حدثنی یعقوب بن اسماعیل اخبرنا حبان بن موسیٰ اخبرنا عبداللہ بن المبارک اخبرنا ابن لہیعہ حدثني ابن غزية عن حمزة من بعض ولد ابن مسعود قال: طوبى لمن أخلص عبادته ودعاءه لله ولم يشغل قلبه ما تراه عيناه ولم ينسح ذكره ما تسمع أذناه ولم يحزن نفسه ما أعطي غيره۔ کہ یہ جو سب سے پہلے تو جو روایت کر رہے ہیں ولد ابن مسعود، ان سے مراد حمزہ ہیں، اور یہ حمزہ جو ہیں یہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کا نسب ہے کہ حمزہ بن عبداللہ بن عتبہ بن عبداللہ بن مسعود الزہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جلیل القدر صحابی ہیں، تو یہ ان کے اولاد میں سے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ زاہد قسم کے عالم دین تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ طوبہ، اس کے لیے خوشخبری ہے، لمن اخلص عبادتہ و دعاءہ، کہ جس نے اپنی عبادت کو اور اپنی دعا کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، للہ، ولم یشغل قلبہ ما تراہ عیناہ، اور اس کی آنکھیں جو کچھ اسے نظر آتا ہے اس میں مشغول نہیں ہوئیں، اور اسی طرح کہا کہ ولم ینسہ ذکرہ ما تسمع اذناہ، اور وہ اللہ کا ذکر نہیں بھولا جب اس کے کان کچھ اور بھی سن رہے تھے، یا جو کانوں نے سنا۔ وَلَمْ يَحْزِن نَفْسَهُ مَا أُوتِيَ غَيْرَهُ، اور نہ ہی اس کا نفس اس بات پہ غمگین ہوا جو اس کو عطا کیا گیا ہے۔ تو اس میں سے پہلا تو جو چیز ہے وہ اس کتاب سے متعلق یا اس موضوع سے متعلق ہے کہ اخلاص کی اہمیت کیا ہے، کہ اخلاص یہ ہے کہ انسان کی عبادت اور دعا اللہ کے لیے ہو صرف، اور کوئی اور چیز اس کو مشغول نہ کر سکے، اس کا دل جو ہے وہ کسی اور چیز کی طرف نہ لگ سکے۔ اور اسی طرح اس کی دوسری چیز جو بیان کی کہ اس کی آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں، اور وہ جو ہے کوئی چیز اس کو مشغول نہ کر سکے کہ اس کی آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں، یعنی کہ آنکھوں اور کان جو ہیں یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان مختلف چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے، اس کا دھیان بٹ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ دو چیزیں جو ہیں وہ بھی اگر اس کو دعا اور عبادت سے نہیں ہٹا سکی ہیں تو یہی اس کی کامیابی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا نفس، اس کا دل، اس کا ضمیر اس بات پہ غمگین نہیں ہے جو کسی دوسرے کو عطا کیا گیا ہے۔
تو اس پہ اگر ہم بات کریں تو پہلی چیز جس کا انہوں نے ذکر کیا وہ یعنی کہ عبادت اور دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا هو العبادہ، کہ دعا ہی تو اصل میں عبادت ہے، کیونکہ اس میں اللہ کو پکارا جاتا ہے، اللہ کو سے سوال کیا جاتا ہے، اللہ کے سامنے انسان تذلل اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو کم تر دکھاتا ہے اور یہ بتاتا ہے اللہ کو کہ اللہ تو نے میرا مسئلہ حل کرنا ہے۔ اور عبادت بھی یہی ہے کہ انسان اس لیے اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اس لیے پھر جو ہے جو عبادات القلوب ہیں کہ وہ اس کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا خوف اور اللہ سے امید، یہ سب چیزیں جو دل میں ہیں یہ کب آتی ہیں؟ کہ جب انسان میں عاجزی آتی ہے، جب وہ یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ میرا بنانے والا کوئی موجود ہے اور میرا وہ رب ہے، وہ مجھے رزق دیتا ہے، تو اسی کی میں نے عبادت کرنی ہے، اور اس کی عبادت اس لیے کرنی ہے کہ وہی جو ہے خالق اور مالک اور میرے سب امور کا نگران ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو میری حیات موت کا مالک ہو، صرف وہ اکیلا ہی مالک ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ جب عبادت میں اس کے خلوص پیدا ہوتا ہے تو پھر جو ہے کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے؟ جب نیت خالص ہو، جب یہ کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو، جب اس میں کوئی ریا نہ ہو، جب یہ کوئی ڈیوٹی نہ لگ رہی ہو کہ گھر کے سارے افراد نماز پڑھتے ہیں تو میں بھی پڑھ لوں، اور دعا جو ہے اس کو فرضی چیز نہ بنا لے کہ جناب جو ہے وہ نماز کے بعد جو مسجد میں دعا کا اہتمام ہوتا ہے سب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس نے بھی ہاتھ اٹھا لیا اور پتہ ہی نہیں کس بات پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی جب دعا نہ ہو، اور پھر اس کے بعد دوسری اس میں صفت کیا ہو کہ اس کی جو آنکھیں ہیں وہ دنیا کی رنگینیوں میں نہ کھو جائیں، اور دنیا جو کچھ اس کی آنکھ دکھاتی ہے اسے، اس کی وجہ سے اس کا دل کسی اور چیز میں مشغول نہ ہو جائے۔ اور تیسری چیز پھر کیا ہے کہ اس کے کان جو کچھ سنتے ہیں دنیا کے بارے میں، دنیا کی نعمتوں کے بارے میں، اور جو ہے وہ جس سے اس کا دھیان بڑھ سکتا ہے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود وہ ذکر سے جو ہے وہ غافل نہ ہو، بلکہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، دل بھی حاضر ہو، زبان بھی حاضر ہو، زبان سے کہہ رہے تو زبان کو معلوم ہو، دل سے جو ہے وہ اس کا معنی اور مفہوم جانتا ہو۔ تو ایسے شخص کے لیے پھر اس کے بعد آخری چیز کیا ہے کہ اس کے اندر قناعت ہو، اس کو دوسروں کی چیزیں دیکھ کے، دنیا کی نعمتیں دیکھ کے اس کے اندر کوئی جو ہے وہ بے چینی پیدا نہ ہو رہی ہو، اس کو یہ نہ ہو رہا ہو کہ یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنے والا ہو۔ تو جو ایسا آدمی ہے تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ خوشخبری ہے۔ اور اس میں اگر ہم تھوڑا اور اس کی کریں تو سب سے پہلے جو خوبی بتائی گئی کہ عبادت اور دعا اس میں ریاکاری نہ ہو، یہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ تو جس قدر عبادت خالص نیت ہوگی اس قدر جو ہے اس میں قبولیت کے امکانات زیادہ ہوں گے۔ تو دعا اور عبادت ہم نے کہا کہ ایک ہی چیز ہے۔ اور پھر آنکھ دنیا کی بہت سی چیزیں دیکھتی ہیں، لیکن مومن کا دل ان کے لیے مشغول نہیں ہوتا اور دنیا کا غلام نہیں بنتا، اور یہ زہد کی علامت ہے کہ دنیا کو دیکھ کر بھی دل کو آخرت کے ساتھ وہ جوڑے رکھے، اور یہ حقیقی زہد ہے جو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اور کان دنیا کی باتیں سنتے ہیں لیکن ذکر الہی اتنا غالب ہے کہ وہ اس کو غافل نہیں کرتے، جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا معمول تھا، جو کہ اصلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا تھا۔ تو یہ بات اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ ذکر قلبی کیفیت نہیں ہے، اور نہ ہی صرف زبان کی تکرار کا نام ہے، بلکہ یہ قول اور عمل جو ہے قلبی اور جو ہے قولی دونوں طرح کی عبادت ہے، تب ہی ذکر کا جو ہے وہ فائدہ ہے۔ اور پھر سعادت یہ ہے کہ انسان دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کے یا دوسروں کے پاس دنیا کی نعمتیں دیکھ کے غم نہ کھائے کہ دوسروں کو جو ملا ہوا ہے، بلکہ یہ قناعت رضا بالقضاء ہے، اور یہ حسد سے پاک ہونے کی علامت ہے کہ اسے ان چیزوں کا فرق ہی نہیں پڑتا۔ کیونکہ حسد کیا ہے کہ انسان دوسرے کے پاس دنیاوی نعمت دیکھے اور کہے کہ اس سے چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، یا وہ غم زدہ ہو جائے کہ اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ تو ان سب کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ تو یہ جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے جو ہیں وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زاہد قسم کے عالم دین تھے، ان کا یہ قول ہے۔ اس کے بعد اگلا قول پہ جاتے ہیں تو ابن دنیا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حدثنی محمد بن الحسین حدثنی عمار بن عثمان الحلبی حدثنا سرال الانزی قال سمعت عبد الواحد بن زید،
کہ کہتے ہیں کہ میں نے عبد الواحد بن زید سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کل اجابت مقرونۃ بالاخلاص بالاخلاص لا فرقۃ بینہما، کہ عبد الواحد بن زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت اخلاص کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور ان دونوں کے درمیان کوئی جدائی نہیں ہے۔ تو یہ عبد الواحد بن زید جو ہیں یہ تابعی ہیں، ٹھیک ہے جی، 177 ہجری کی ان کی وفات ہے، اور بعض نے انہیں تبع تابعی کہا ہے۔ تو حسن بصری، عطا بن ابی ربا، ابو بیدہ البصری، ان سب سے ان کی سماعت ثابت ہے۔ اور یہ جو قول ہے ان کا، یہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ لا يستجیب دعاء قلب غافل رآہ، کہ اللہ تعالیٰ اس دل کی جو ہے وہ دعا قبول نہیں کرتا جو کہ غافل قلب ہو، جو کہ لاپرواہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی کا ایک کہہ رہے ہیں کہ دوسرا ورژن ہے کہ دعا کی قبولیت اخلاص کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور ان دونوں کے درمیان کوئی جدائی نہیں ہے۔ تو اس میں اگر ہم فائدہ دیکھیں تو پہلا تو یہ ہے کہ عبادت یا دعا کی قبولیت کا راز اخلاص میں پنہا ہے۔ جس قدر انسان میں اخلاص ہوگا اس قدر اس کی عبادت، اس کا نیک عمل، اس کی دعا جو ہے وہ زیادہ قبول ہوگی، اور اخلاص کے بغیر دعا اور عبادت دونوں بے روح ہیں۔ اور جیسے سایہ اصل سے جدا نہیں ہوتا، اسی طرح جو ہے دعا اخلاص سے جو ہے وہ جدا نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ایک اصولی قاعدہ ہے کہ ہر قبول عمل کے پیچھے، جو اللہ کے ہاں قبول شدہ ہے، اس کے پیچھے اخلاص موجود ہے۔ اور دعا میں ریا، دکھاوا، دنیاوی غرض شامل ہو تو قبولیت سے دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اسی عمل کو قبول کیا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے ہو، اور اعلان کر دیا کہ الا للہ الدین الخالص، کہ اللہ کے لیے جو ہے وہ دین خالص نہیں ہے، اور دین خالص سے مراد یہاں نیک اعمال، عبادات اور عقائد ہیں۔ اور پھر دعا کے الفاظ جو ہیں وہ جس قدر اس میں اخلاص زیادہ ہو، اگرچہ وہ کم ہوں، سادہ ہوں، کوئی شاعری نہ پروئی ہو اس میں، کوئی اس میں اوزان نہ کیے ہوں، جیسے کہ اب ہمارے ہاں رواج چیزیں پا گئی ہیں کہ جو ہے وہ وطر کی دعا جو رمضان میں کروائی جاتی ہے تو ایسی ایسی الفاظ لائے جاتے ہیں، ایسی ایسی لفاظی بکھیری جاتی ہے۔ لیکن دعا کیا ہے کہ وہ اخلاص پہ مبنی ہو، سادہ الفاظ ہوں، اور دل کی یکسوئی ہو اور اخلاص ہو۔ تو اخلاص جو ہے اللہ کو وہ پسند ہے، تو جتنا اخلاص ہوگا وہ قبولیت اتنی زیادہ ہو جائے گی۔ تو پھر یہ صرف دعا تک قاعدہ محدود نہیں ہے، ہر نیک عمل کے ساتھ یہی قاعدہ ہے کہ وہ اخلاص ہوگا تو وہ عمل جو ہیں وہ قبول ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، کہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اسی کے لیے دین کو خالص کریں۔ تو اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تو عمل قبول ہی اس کا کرتا ہے جو کہ متقی ہو۔ اور جو ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے وہ اس پہ دلالت کرتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ نیت خالص یہ ہوگی کہ اللہ کے سامنے دعا قبول ہو تو قبول ہوگی، نیک عمل قبول ہو تو قبول ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا اغنی الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، کہ میں لوگوں کی شرک سے جو ہے وہ بے نیاز ہوں۔ جو شخص کوئی عمل کرے اس میں میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو میں اس کے عمل کو اور اس کے شرک دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ جو ریا والا عمل ہے وہ بھی شرک خفی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنی امت سے سب سے زیادہ شرک خفی سے ڈرتا ہوں۔ اور علماء کا جو ہے اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے، اور اس پہ اگر معافی نہ مانگی جائے تو کل کو یہ وبال جان بھی بن سکتا ہے۔ اور یہ دو ہم کہہ چکے کہ یہ اصل میں حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جب تم پکارو، جب دعا مانگو تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ وہ قبول کرے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل اور لاپرواہ دل کی جو دعا ہے وہ قبول نہیں کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس میں یاد رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد اگلے ہم اثر کی طرف آئیں تو حدثنی ابو محمد بن البزار حدثنا المسیب بن واضح عن محمد بن ولید قال مر عمر بن عبد العزيز برجل من يده حصن يلعب به وهو يقول اللهم زوجني من الحور العين، فقام عليه عمر فقال بئس الخاطب أنت ألا ألقيت الحصى وأخلصت لله الدعاء، کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ جن کا یہ اثر ہے، پہلے اگر ان کا تعارف لے لیں تو بنو امیہ کے خلفاء میں سے ہیں،
تابعی ہیں، اور بہت سے صحابہ سے ان کا سماع ثابت ہے، اور ان کی پیدائش جو ہے وہ 61 یا 63 ہجری کی ہے، اور وفات جو ہے ان کی 101 ہجری کی ہے، اور صلحاء اور نیک تابعین میں سے تھے، اور جو ہے بڑے زاہد قسم کے تھے، اور خلافت جو ہے اس میں بھی انہوں نے سادگی اختیار کی، اور اپنے سے پہلے جو ایک دو خلیفہ اس قسم کے آئے تھے کہ بہت زیادہ پروٹوکول وغیرہ پسند کرتے تھے، تو اس چیز کا خاتمہ کیا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے انتہائی ڈرنے والے، اور صحابہ نے باقاعدہ ان کی تعریف کی، اور ان کے بارے میں ہے کہ یہ اس طرح گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک آدمی دعا کر رہا ہے، اور دعا کیسے کر رہا ہے؟ قلب غافل لاہن، جیسے اوپر حدیث میں بیان ہوا کہ کنکریوں کے ساتھ ساتھ کھیل رہے ہیں، جبکہ اللہ کے لیے دعا جب کرنی ہے تو انسان کو یکسوئی اختیار کرنی چاہیے، اخلاص ہو، اسے پتہ ہو کہ میں اللہ کو پکار رہا ہوں، اس کا دل، اس کا جسم، اس کی زبان، ہر عضو جو ہے وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ یکسو ہو جائے۔ تو انہوں نے دیکھا تو ان کو بہت برا لگا، اور وہ دعا کیا کر رہا تھا؟ دعا بھی جو کر رہا تھا وہ بھی کوئی ایسی نہیں تھی کہ جو دعا مانگنے والی ہے۔ کیا کہہ رہا تھا کہ اللہ میری شادی جو ہے وہ تو حور عین کے ساتھ کرتے۔ تو کیا دنیا میں اب یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو دعا وہ مانگنی چاہیے جو قبول ہو سکے دنیا میں، اور اگر آخرت کے لیے، جنت کے لیے مانگی تو پھر بھی یہ دعا جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، جیسا کہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے دعا کر رہا تھا کہ اللہ تو مجھے جنت میں اس طرح کی نعمتیں عطا فرما، اس طرح کا محل عطا فرما، یہ چیز عطا فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سنا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، باقی جنت میں کیا دینا ہے وہ اللہ کو بہتر پتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو کیا دینا ہے۔ تو یہ دعا درست نہیں ہے۔ اللہ سے صرف اسألک الجنت الفردوس، یا اسألک الجنہ، یا اسألک الجنت العدن، یہ دعائیں مانگنی چاہیے، یہ نہیں کہ اللہ مجھے جنت میں یہ چیز، اس طرح کی چیز دے دے، بلکہ صرف جو ہے وہ جنت کا سوال کرنا چاہیے۔ تو پھر اس کے بعد جو اصل چیز ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اور اس کو کھڑے ہو کے کہا کہ بئس الخاطب انت، کہ کتنے برے ہو تم جو اس عجیب طرح کی جو ہے وہ رشتہ طے کرنا چاہتے ہو۔ خاطب جو ہے وہ منگنی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تو پھر کہنے لگے کہ الا القیت الحصا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم یہ کنکریاں پھینک دیتے، واخلصت للہ الدعاء، اور اللہ کے لیے خالص ہو کے تم دعا جو ہے وہ کرنے والے بن جاتے۔ تو وہی اس میں بھی کہ دعا میں یکسوئی جو ہے یہ شرط ہے، اور اخلاص ضروری ہے، اور جو قلب غافل کی دعا ہے، لاپرواہ دل کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اور اس کے بعد حور عین کی یہی کہ دعا کرنا جو ہے یہ کوئی اتنا کوئی مستحسن عمل نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا جائے، اور دنیا میں اللہ سے نیک صالح جس کے ساتھ آپ کی ہم آہنگی ہو اس طرح کی زوجہ کا سوال کرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا کہ جو ہے وہ 3 طرح سے لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں زواج۔ ایک یہ کہ انسان جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اچھے خاندان کو دیکھتا ہے، دوسرا جو ہے وہ دولت کو دیکھتا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ تقوی کو دیکھتا ہے۔ تو جو تقوی اور نیکی کو دیکھتا ہے تو وہ سب سے اچھا رشتہ ہے، تو یہ چیز جو ہے اصلاً دیکھنی چاہیے۔ اس کے بعد اگلا اثر جو ہے وہ حدثنا ابو جعفر الکندی حدثنا عبد المجید بن عبد العزیز بن ابی داود عن ابیہ قال علی بن ابی طالب، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کونوا لقبول العمل اشد ہما منکم بالعمل، علم تسمع اللہ یقول انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم عمل کرنے سے زیادہ اس کے قبول ہونے کی ہم میں، اس کے قبول ہونے کی فکر میں لگ جاؤ۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تو صرف متقین کا ہی عمل جو ہے، جو پرہیزگار ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کا عمل ہی قبول کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو جو اس میں ہے کہ تقوی کیا ہے اور متقی کون ہے۔ تو تقوی، اس کی کئی تعریفات ہیں، تو سب سے جامع قسم کی اس کی تعریف یہی ہے کہ تقوی یہ ہے کہ انسان کا ہر دنیا میں جو بھی عمل ہے تو وہ اللہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے سر انجام دے۔ نیکی وہ کر رہا ہے تو اس لیے نیکی کرے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے،
اور برائی سے بچ رہا ہے تو اس لیے بچے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور فرض سر انجام دے رہا ہے تو یہ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، مستحب سر انجام دے رہا ہے تو کہے کہ اللہ یہ اس لیے کہ تیرا مجھے تقرب حاصل ہو جائے، اور جو ہے وہ حرام چیز کو چھوڑ رہا ہے تو اس لیے کہ اللہ نے اس سے روکا ہے، اور اسی طرح مکروہ سے اس لیے رک جائے کہ شاید اس کی وجہ سے میں اللہ سے دور نہ ہو جاؤں۔ تو یہ سب چیزیں جس کے پیش نظر ہوں اور ہر عمل اس کا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو وہ جو ہے تقوی ہے، اور یہ کام کرنے والا جو ہے وہ متقی انسان ہے۔ اور تقوی دوسرے معنوں میں اخلاص بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ جب یہ چیز ہوگی کہ آپ ہر چیز کے لیے پیش نظر اللہ کو اپنے سامنے رکھیں گے تو یہی اخلاص ہے اصل میں۔ تو سیدنا علی کیا کہتے ہیں کہ جو بھی نیک عمل کرو تو اس میں تمہاری فکر اس چیز میں ہونی چاہیے کہ اللہ اس کو قبول کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عمل جو قبول کرتا ہے وہ تقوی والے کا کرتا ہے۔ تو اگر تقوی دل میں موجود نہیں ہے تو نیک عمل بھی کرو گے تو وہ بھی قبول نہیں ہوگا، بد تو قبول ہونا ہی نہیں ہے تو نیک عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عمل سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ قبولیت ہے۔ تو جس کا عمل قبول نہ ہو، جتنے مرضی نیک اعمال ہوں، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ریاکاری سے بچنا بھی اتنا ضروری ہے۔ اور صحیح، جیسے کہ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا کامیابی ہے انسان کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ کہ عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور اسوب ہو۔ تو پوچھا گیا کہ یہ اسوب کیا ہے؟ یہ احسن کی تو سمجھ آ گئی کہ اللہ کے لیے ہو، تو اسوب کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ اسوب یہ ہے کہ سنت کے مطابق ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ یہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے کہ کس کا عمل جو ہے وہ زیادہ احسن ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جس کا عمل زیادہ کثرت والا ہے، کہا کہ احسن ہے۔ اور احسن کی تفسیر میں نے بتا دی کہ حسن بصری رحمہ اللہ نے کر دی کہ وہ عمل جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہو، اخلص للہ و اسوب، اور سنت کے مطابق ہو۔ تو اس لیے جو نیک لوگ ہیں ان کا تھوڑا عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اس کی ایک مثال ہے ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے اعلان کیا کہ جس کے پاس جو بھی ہے اللہ کے رستے میں لے آئے، کیونکہ یہ جیش الاسرہ تیار ہو رہا تھا، تنگی والا لشکر تھا، تعداد بہت زیادہ تھی، وسائل بہت زیادہ چاہیے تھے، تو اس لیے جو ہے بہت زیادہ وسائل کی ضرورت تھی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال لے آئے، عمر نصف مال لے آئے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ اور 100 گھوڑے اللہ کے رستے میں دے دیے، عبد الرحمن بن عوف نے کتنے پتہ نہیں 30 کلو کے قریب چاندی اور کتنے ہی اونٹ تیار شدہ جو ہیں وہ اللہ کے رستے میں قربان کر دیے۔ ہر صحابی لیے آ رہا ہے۔ تو ابو عقیل انصاری غریب صحابی ہیں، سوچتے رہے کیا کروں کیا کروں، آخر کار ایک یہودی کے باغ میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ ساری رات جو ہے وہ مزدوری کرتے ہیں، پانی ڈھوتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، کنویں سے کھینچتے ہیں، صبح ہوتی ہے تو وہ 2 سا کھجور جو ہیں وہ دے دیتا ہے۔ ایک سا جو ہے وہ تقریباً 2.5 کلو کے برابر ہوتا ہے، تو ایک سا اپنے گھر میں اپنے بچوں اور گھر والوں کو دے دیتے ہیں، ایک سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیتے ہیں۔ تو جو منافق ہیں وہ ہنسنے لگ جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ ان کھجوروں کو اس مال کے اوپر بکھیر دو اچھے طریقے سے، کیونکہ ان میں اخلاص زیادہ ہے، اللہ نے ان کو قبول کر لیا ہے۔ تو یہ اصل چیز ہے کہ عمل بے شک تھوڑا ہو لیکن خالص اللہ کے لیے ہو، وہ عمل اللہ کو قبول ہے زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے یہ صفت بیان کر دی کہ متقین کے اعمال ہی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، کیونکہ ان اعمال میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اخلاص نیت ہوتی ہے، سنت کی پیروی ہوتی ہے، اور یہی اصل جو ہے وہ مطلوب ہے کہ جو ہے انسان کو اس کی طرف کوشش کرنی چاہیے کہ میرا اصل جو فکر ہے وہ یہ ہو کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ قابل قبول بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ تو یہی اصل جو ہے وہ بنیاد ہے۔ اس کے بعد اگلا جو اثر ہے وہ ہے کہ حدثنی ابو مسلم عبد الرحمن بن یونس قال حدثنا ابو اسامہ عن الاعمش قال سمعت ابراہیم یقول ان الرجل
لا يعمل العمل الحسن في أعين الناس أو العمل لا يريد به وجه الله فيقع له المقت والعيب عند الناس حتى يكون عيبا وإنه لا يعمل العمل أو العمل يكره الناس يريد به وجه الله فيقع له المقت والحسن عند الناس. کہ عامش جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے ہم سے یہ بات جو ہے وہ بیان کی. تو جو ابراہیم نخعی ہیں یہ تابعین میں سے ہیں، فقہاء میں سے ہیں، کوفہ کے علماء میں سے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص اصحاب میں سے ہیں. اور جو ہے یہ بیان کرتے ہیں کہ اور یہ خود جو ہے علقمہ، اسود بن یزید اور مسروق وغیرہ کے جو ہیں وہ شاگرد ہیں، اور ان کے شاگرد جو ہیں وہ عامش ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ ان الرجل لا يعمل العمل، کہ آدمی جو ہے وہ کوئی کام کرتا ہے اس لیے کہ لوگوں کی نظر میں اچھا لگے، لوگ اس کی تعریفیں کریں، ٹھیک ہے، مگر اسے جو ہے وہ اللہ کا جو ہے وہ چہرہ مقصود نہیں ہوتا، اللہ کی رضا اسے مقصود نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو وہ لوگوں کی نگاہ میں بھی جو ہے وہ نفرت اور عیب کا باعث بن جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ عمل بھی اس کے لیے عیب بن جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں کوئی آدمی ایسا کام کرتا ہے، ایسا معاملہ اختیار کرتا ہے جسے لوگ ناپسند کرتے ہیں لیکن اس کا مقصد اللہ کی رضا مقصود ہوتا ہے، تو وہی کام لوگوں کی نظر میں اس کے لیے محبت اور خوبی کا باعث بن جاتا ہے. تو یہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عمل وہ قبول کرتے ہیں جو کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے، اور جو لوگوں کے لیے کیا جائے گا تو اس کا وزن بالکل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار جو ہے کوئی آدمی بڑے اچھے اچھے کام کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ کوئی نظر میں بیٹھ نہیں رہے ہوتے، کوئی پسند نہیں آ رہا ہوتا. اس کے مقابلے میں کوئی آدمی جو ہے وہ چھوٹا سا کوئی عمل کرتا ہے لیکن اللہ کے ہاں اس کی قبولیت ہوتی ہے، تو لوگوں کے ہاں بھی اس کی قبولیت ہو جاتی ہے. تو عمل کا جو وزن ہے وہ نیت اور اخلاص پہ ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو فساد کرنے والے لوگ ہیں، جن کے دل میں فساد ہے، ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. تو جب اللہ ان کے اعمال کو قبول نہیں کرتا تو لوگوں کی نگاہ میں بھی وہ قابل نفرت بننے لگ جاتے ہیں، ان کا عمل جو ہے وہ قابل نفرت بننے لگ جاتا ہے، عیب بننے لگ جاتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لے کے آئے اور نیک اعمال کرتے ہیں تو رحمان ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے، وہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ مقبول ہو جاتے ہیں. ان کا عمل چھوٹا سا بھی ہو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرا شخص ہے اس کے چہرے پہ شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کی تعریف کر دے لیکن اس کے جو ہے پیچھے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، اس کی کوئی تعریف کرنا پسند نہیں کرتا ہے. تو یہ جو ہے وہ انسان اعمال جو ہیں وہ اس وقت قابل قبول ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو جو اللہ کے لیے کیے جائیں تو وہ خود بخود اللہ کے ہاں جو ہے قبولیت کا باعث بن جاتے ہیں. اچھا، جس کے بعد جو اگلا اثر ہے، حدثنا داود بن عمرو ضبی قال حدثنا ابو شہاب عن اللیث عن محمد بن واسع قال اذا اقبل العبد الى الله اقبل الله بقلوب العباد الیہ، کہ محمد بن واسع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ بندوں کے دل اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے. تو وہی پچھلا اثر ہی وہی اس میں بھی چیز موجود ہے. تو سب سے پہلے ایک اس کو بیان کرنے والے جو ہیں کہ محمد بن واسع رحمہ اللہ، تو یہ بھی جو ہے وہ تابعین میں سے ہیں، زہاد تابعین میں سے ہیں، اور ان کی وفات جو ہے وہ تقریباً 120-123 ہجری کے آس پاس ہے. انہوں نے انس بن مالک، ابن عباس، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے سماع کیا ہوا ہے، ان کو دیکھا ہوا ہے. اور ان کے تلامذہ میں سے قتادہ، ایوب سختیانی، یونس بن عبید، حماد بن سلمہ رحمہم اللہ جیسے عظیم تابعین شامل ہیں یا تبع تابعین ہیں. اور جو خود ان کا وہ قول بڑا معروف ہے کہ لو ان للذنوب رائحہ ما جلس الی احد، کہ اگر گناہوں کی بدبو ہوتی تو میرے پاس کوئی بھی شخص بیٹھنا پسند نہ کرتا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ہے انہوں نے جو کہا کہ اذا اقبل اللہ عبد الی اللہ اقبل اللہ بقلوب العباد الیہ، کہ جس کے عمل میں اخلاص ہو، تقوی ہو، حلم ہو، صبر ہو، تو یہ قبولیت عند الناس کے اسباب ہیں.
تو جو ان چیزوں کو اختیار کر لیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ عارضی طور پہ آزمائش ہو اس پہ کہ اس کو لوگ پسند نہ کریں، لیکن اصلاً وہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے، لوگ دل سے اس کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی اسے پسند نہیں کرتا تو وہ اصلاً جو ہے اس کے خود دل میں کھوٹ ہوتا ہے، وہ خود بھی اہل ایمان میں سے نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ یاد رکھنی چاہیے، جو اوپر بھی بات کی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقین سے ہی عمل کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے۔ تو متقین کا جب اللہ عمل قبول کرتا ہے تو لوگوں کے درمیان بھی ان کی شہرت اچھی ہو جاتی ہے، لوگ بھی اس کو قبول کرنے لگ جاتے ہیں اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، جبکہ دوسرا معاملہ جو ہے وہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد اگلا اثر ہے کہ حدثنا عبد الملک بن ابراہیم حدثنا سعید بن عامر عن حزم القطعی عن عبد المالک بن عتاب قال رأيت عامر بن عبد قیس في النوم فقلت أي الأعمال وجدت أفضل قال ما أريد به وجه اللہ، کہ عبد الملک بن عتاب رحمہ اللہ جو ہے وہ فرما، میں نے جو ہے وہ خواب میں جو ہے عامر بن عبد قیس رحمہ اللہ کو دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو عامر بن عبد قیس جو ہیں یہ تابعین میں سے ہیں، زہاد قسم کے تابعین میں سے ہیں، ٹھیک ہے جی، اہل بصرہ کے تابعین میں سے ہیں۔ تو ان کو میں نے خواب میں دیکھا تو میں نے ان کو پوچھا کہ آپ نے اپنا کون سا عمل سب سے افضل پایا ہے؟ قال ارید به وجہ اللہ، وہ عمل جو میں نے اللہ کی چہرے کے لیے کیا تھا، اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ اور یہ اصل میں قرآن مجید کی سورۃ الدہر میں جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی جو صفات بیان کی ہیں تو اس میں کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم تو آپ کو اسی لیے کھلا پلا رہے ہیں کہ ہم اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ کسی قسم کی تعریف چاہتے ہیں، نہ کوئی جزا چاہتے ہیں، نہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکر ادا کرو، کہ جو تم جی میڈیا پہ آ کے ویڈیو بناؤ، کیمرے کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ اور کہو گی انہوں نے میرے پہ بڑا احسان کیا ہے، یا ہر وقت جو ہے جب ہمارے سامنے آؤ تو جو ہے وہ چہرے پہ مسکراہٹ سجا کے ہمیں کہو کہ آپ ہی ہیں، آپ نے ہی ہمارا حق ادا کیا ہے۔ تو یہ نہیں، بلکہ عمل کس کے لیے ہو؟ خالصتاً اللہ کے لیے ہو، تو وہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ قابل قبول ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ خواب جو ہے وہ اصل میں دلیل نہیں ہے، لیکن نیک لوگوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ اصل میں جو ہے وہ اشارہ ضرور ہو جاتا ہے، جو اگرچہ وہ نص قطعی نہیں ہے لیکن ایک اشارہ ضرور ہے۔ اگر وہ نیک ہے، جس کو دیکھا ہے اور جس نے دیکھا ہے وہ بھی نیک ہے، تو انشاءاللہ اس میں جو ہے وہ ایک فرحت اور بشاشت ضرور موجود ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ آیت بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ اسی کے لیے جو ہے خیر ہے جو کہ اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، اور یہی لوگ جو ہیں وہ حقیقت میں کامیاب ہیں، کہ انہی کو جنتیں ملیں گی۔ کامیابی سے مراد کیا ہے کہ جنت جو ہے اس شخص کو دے دی جائے گی۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو اس کے بعد اگلا اثر ہے وہ کیا ہے کہ حدثنا محمد بن بشیر حدثنا عبد الرحمن بن جریر قال سمعت ابا حازم، کہ میں نے ابا حازم رحمہ اللہ سے سنا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ عند تصحیح الضمائر تغفر الکبائر واذا عزم العبد على ترک الآثام اتته الفتوح، کہتے ہیں کہ جب دلوں کی درستگی ہو جائے تو بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اور جب بندہ گناہوں پہ جو ہے وہ پکا ارادہ کر لیتا ہے اور گناہوں کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے بھی اس پہ جو ہے فتوحات آ جاتی ہیں، یعنی کہ اس پہ کامیابیوں اور بلائیوں کا رستہ جو ہے وہ کھول دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے تو یہ جو ابو حازم ہے، یہ کون ہے؟ ابو حازم اشجعی، ٹھیک ہے جی، کوفی ہیں، تابعی ہیں، اور یہ بھی جو ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ اصحاب میں سے ہیں۔ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ جب دلوں کی درستگی ہو جاتی، دل کی درستگی سے کیا مراد ہے؟ نیت کی درستی ہو جاتی، دل میں جب اخلاص آ جاتا ہے، تقوی آ جاتا ہے، اللہ کا خوف آ جاتا ہے، باطنی طور پہ انسان کی جو ہے وہ اصلاح ہو جاتی ہے، انما الاعمال بالنیات پہ جو ہے وہ عمل ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اخلاص آ گیا تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کر دے گا۔ اور جب بندہ گناہوں کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیتا ہے، یعنی کہ یہ یہاں پہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں جی کیا کریں جی، یہ عادتیں بری نہیں چھوڑی جا رہی،
تو اصل کیا ہے کہ جب دل پختہ طور پہ ارادہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے لیے نیکی کرنا آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے گناہ کو چھوڑنا آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے انسان کو ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر آپ جو ہے وہ ارادہ پختہ کر لیں، ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب آپ کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لیں تو اب اللہ پہ توکل کر لیں۔ تو اب عزم بھی دل میں ہے اور توکل بھی دل میں ہی نصیب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی آدمی گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لے تو اس کو اصل میں عزم پختہ کرنا چاہیے۔ جب عزم پختہ کرے گا تو اللہ کی طرف سے جو ہے اس کی مدد ہوگی، اللہ کی رحمت اور برکات نازل ہوں گی، اور اللہ پہ توکل کرے گا تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے رستے کھول دیتا ہے۔ تو یہی مراد یہاں پہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس پہ فتوحات ہو جاتی ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ رستے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے مدد نازل ہونے لگ جاتی ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے، برکت کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے عافیت اس پہ نازل ہونے لگ جاتی ہے۔ تو اصل جو ہے وہ انسان کو اپنا دل کی اصلاح کرنی ہے، گناہوں کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کرنا ہے، تو سب کچھ اس پہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اگلا جو اثر ہے کہ حدثنا الحیثم بن خارجہ حدثنا عبد ربہ بن عبداللہ الفلسطینی ان مولا ابن جو ہے یہ محریز قال دخلت مع ابن محریز کہ حانوت بزار لیشتری منہ متاعا فرفع في الصوم ولم يعرفه فأشرت إليه أنه ابن محيريز فقال اخرج انما نشتری باموالنا لا بادیاننا۔ تو یہ بیان کرنے والے کون ہیں؟ یہ عبد ربی بن عبداللہ الفلسطینی جو ابن محریز کے غلام سے بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ابن محریز جو ہیں یہ کون ہیں؟ یہ شام کے علماء میں سے ہیں، تابعی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور 101 ہجری کی ان کی وفات ہے۔ ان کا اصل نام عبداللہ ہے، ٹھیک ہے، عبداللہ بن محریز بن جنادہ الجمعی، یعنی کہ یہ قریش میں سے ہیں، قریش کی اولاد میں سے ہیں، لیکن جا کے شام میں جو ہے مقیم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے غلام کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ داخل ہوئے ایک کپڑوں کی دکان میں، ٹھیک ہے۔ تو اب کپڑے خریدنے لگ گئے، کچھ سامان خریدنے لگ گئے، تو دکاندار نے جو ہے فرفع فی الصوم، اس نے قیمت بڑھا دی، تو وہ ان کو پہچانتا نہیں تھا۔ تو میں نے اشارہ کیا غلام نے کہ تم جانتے نہیں ہو کہ یہ تو ابن محریز ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے تابعی ہیں، فلاں فلاں ہیں، زاہد ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ تو انہوں نے ان کو پتا چلا تو انہوں نے کیا کہا کہ اخرج، باہر نکلو، ٹھیک ہے، انما نشتری باموالنا لا بادیاننا، کہ ہم اپنی چیزیں اپنے مال سے خریدتے ہیں، اپنے جو ہے وہ دین کے ذریعے نہیں خریدتے ہیں۔ تو اس کے اندر ہم دیندار لوگوں کے لیے بہت بڑے اسباق ہیں، اور اسی کی قول کی تشریح میں جو ہے وہ علماء نے قول بیان کیا ہے کہ یہ یہود کی نشانی ہے، کہ یہود جو تھے وہ اپنے دین کو بیچا کرتے تھے، لوگوں کو اپنے دین کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ ان کے جو علماء تھے وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ چونکہ دین کے جاننے والے ہیں اس لیے جو ہے تم لوگ ہماری مدد کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اشارہ کیا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ اللہ کی جو آیات ہیں ان کو تھوڑی قیمت پہ مت بیچ دو، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دین کو دنیا کا ذریعہ مت بنائیں۔ یہاں پہ پھر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جو اہل دین جو کام کرتے ہیں تو اس پہ جو ہے وہ کیوں اجرت لیتے ہیں؟ تو دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک جگہ پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں تو آپ وہ ڈیوٹی کے پیسے لے رہے ہیں، آپ 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں، آپ جمعہ پڑھاتے ہیں تو آپ اس کی قیمت لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بھی وہ علم دینے کی قیمت نہیں ہے بلکہ وہ وقت دینے کی اور پابندی وقت کی جو ہے وہ اجرت آپ لے رہے ہیں۔ اسی طرح جو قرآن سکھاتا ہے تو وہ اس چیز کی قیمت نہیں لے رہا کہ قرآن سکھا رہا ہے، وہ اس چیز کی اجرت لے رہا ہے کہ وہ آپ کو وقت دے رہا ہے اور آپ کو ایک ہنر سکھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں میں فرق ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ کئی لوگ جو ہیں وہ بالکل ہی کہتے ہیں جی لینا ہی نہیں چاہیے، تو یہ الگ سے ایک فتنہ ہے۔ تو اصل کیا ہے کہ آپ اپنا دین دکھا کے کوئی ہمدردی بٹوریں، کوئی جو ہے وہ قیمت کم کروائیں، جیسے جو ہے وہ آپ کسی جگہ پہ چلے جائیں کہیں جی دیکھیں جی میں تو جی مدرسے میں پڑھاتا ہوں، یہ طلبہ میں لے کے آیا ہوں، یہ مدرسے میں پڑھتے ہیں، تو اب آپ رعایت کریں، تو یہ چیز غلط ہے، ٹھیک ہے جی۔
تو اس چیز کو جو ہے وہ علماء نے پسند نہیں کیا، اگرچہ اس کو حرام کسی نے نہیں کہا، لیکن یہ چیز جو ہے اس کو انہوں نے پسند جو ہے وہ نہیں کیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ان چیزوں سے بچنا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اپنی دینداری دکھا کے کوئی رعایت حاصل کرے، کوئی دنیاوی جو ہے وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرے، یا اپنی عزت بنانے کی کوشش اس بات پہ کرے کہ میں چونکہ دیندار ہوں، میں علم پڑھا ہوا ہوں، تو اس لیے آپ لوگ جو ہے میری عزت کریں۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلا جو اثر ہے کہ حدثنی ابو ہاشم حدثنا احمد بن ابی الحواری حدثنا المضاء بن عیسیٰ دمشقی قال مر سلیمان الغواص بابراہیم بن ادہم وهو عند قوم قد اضافوه واکرموه فقال نعم شيء هذا یا ابراہیم ان لم يكن تکرمۃ الدین۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ سب سے پہلے جو دونوں اشخاص ہیں جن کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، مرہ سلیمان الخواص، تو سلیمان الخواص جو ہیں سلیمان بن عمر الخواص ہیں، ٹھیک ہے، 200 ہجری کے آس پاس کی ان کی وفات ہے۔ اور یہ خواص جو ہے اس سے مراد ہے ٹوپیاں یا چٹائیاں بننے والے، ان کو بنانے والے، تو یہ ان کا نام کا حصہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اہل بصرہ کے زہاد میں سے تھے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ یہ چٹائیاں یا ٹوپیاں سیتے تھے تو ہر جو سلائی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جیسا کہ ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ درزی تھے، وہ بھی ہر جو ہے وہ سلائی کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، تو ان کے بارے میں بھی یہ آتا ہے۔ تو ابراہیم بن ادہم العجلی البلخی بڑے معروف ہیں، ٹھیک ہے، زہاد قسم کے علماء میں سے ہیں، اور یہ پہلے کاروبار کرتے تھے تو بعد میں کاروبار وغیرہ چھوڑ دیا اور جو ہے وہ زاہد قسم کے آدمی بن گئے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے یہ فضیل بن عیاض، امام ثوری، امام اوزاعی اور عبداللہ بن مبارک، بشر الحافی، ٹھیک ہے، تو یہ سب جو ہیں وہ ان کے جو ہے وہ معاصر رہے ہیں اور ان کی تعریف کرتے رہے ہیں۔ تو جہاد میں بھی یہ شامل رہے ہیں ابراہیم بن ادہم۔ تو ان کا ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کنت صادقا فی طلب الآخرہ فعمل بغیر ریا، کہ اگر تم کوئی اپنے جو ہے وہ طلب میں جو ہے آخرت کی طلب میں جو ہے وہ سچے ہو تو پھر ریا کے بغیر عمل کرو، وکل بغیر شبہۃ، اور بغیر کسی جو ہے وہ شک و شبہ کے جو ہے وہ کرو، ٹھیک ہے، اور سچائی کے ساتھ کرو، اور اس میں کوئی جھوٹ داخل نہ ہو تمہاری نیت کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سے ان کے اقوال معروف ہیں، اور جو ہے وہ اہل الزہاد کے ہاں یہ بڑے معروف امام ہیں۔ تو اب اس قول کی طرف آتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ سلیمان الغواص جو ہیں یہ ابراہیم بن ادہم کہیں پہ موجود تھے تو وہاں سے گزرے، اور وہ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے جہاں پہ ابراہیم بن ادہم کی مہمان نوازی کی جا رہی تھی اور بڑی عزت افزائی کی جا رہی تھی۔ تو سلمان الخواص رحمہ اللہ نے ان سے کہا کہ ابو ابراہیم، یہ تمہاری جو عزت اور مہمان نوازی ہو رہی ہے بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ تمہارا عزت، یہ تمہارا اکرام جو ہے وہ دین کے بدلے میں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب کہ اس کے بدلے میں جو ہے وہ تم اپنے دین کو نیچے نہ کر رہے ہو۔ تو یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عزت کروانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنی دینداری دکھانے میں بھی کئی جگہ پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس کی وجہ سے جو آپ عزت ادھر کما رہے ہیں یا جو ان سے ہدیہ وغیرہ لے رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ دین پہ کمپرومائز کرنے لگ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اصل میں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نیک لوگوں کے ساتھ مجلس ہو، جو علم والے ہیں ان کے ساتھ ہو، ان لوگوں کے ساتھ نہ ہو جو احسان جتلانے والے ہوں۔ کہ دنیا دار بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، جو کاروباری لوگ ہیں، کہ ان میں سے کچھ ہیں کہ وہ علماء اور اہل علم کی خدمت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جو ہیں وہ نیک لوگ ہیں تو ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے، اس کے بدلے جو ہے وہ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ خیر کا رستہ کھولے گا۔ دوسرے وہ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اور پھر وہ ان پہ بھی احسان جتلاتے ہیں جو اہل علم میں سے کسی کی خدمت کر لے، تو ان لوگوں کو جو ہے اپنے سے دور کر لینا چاہیے اور ان سے جو ہے وہ بچتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگلا جو اثر ہے کہ حدثنی یعقوب بن اسماعیل قال حدثنا حبان بن موسى اخبرنا عبد الله اخبرنا الاوزاعي ان يحيى بن ابي كثير قال يسعد الملك بعمل العبد مبتهجا فاذا انتهى الى ربه اجعلوه في سجين فاني لم ارد بهذا۔
ٹھیک ہے جی، امام اوزاعی معروف امام ہیں رحمہ اللہ، اور جو یحییٰ بن کثیر ہیں، یحییٰ بن ابی کثیر جو ہیں الیمانی، ٹھیک ہے، تابعی ہیں، معروف تابعین میں سے ہیں، انس بن مالک سے، ابو سلمہ سے، ان سب سے جو ہے انہوں نے سنا ہے، اور خود ان کے شاگردوں میں عطا ہیں، اوزاعی ہیں، معمر بن راشد ہیں، ٹھیک ہے، شعبہ بن حجاج ہیں، 129 ہجری میں ان کی وفات ہے، ٹھیک ہے، بڑے جو ہے نیک قسم کے اور جلیل القدر تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فرشتہ جو ہے یسعد الملک بعمل العبد، بندے کا عمل لے کے، مبتہجن، بڑا خوش ہو کے جو ہے وہ جو ہے اوپر کی طرف چڑھتا ہے، ٹھیک ہے، وَإِذَا انتہا إِلَىٰ رَبِّهِ، تو جب وہ اپنے رب کے پاس پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اجعلوہ فی السجین، کہ اس کو جو ہے سجین میں ڈال دو، ٹھیک ہے، اور یہ سجین کیا ہے؟ یہ یہاں پہ اہل جہنم کے اعمال جو ہے وہ ڈالے جائیں گے۔ سورۃ المطففین میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کیوں اس لیے کہ انہوں نے اپنے اعمال جو ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیے، اس بندے نے، تو اس کے اعمال کو جو ہے وہ سجین میں ڈال دو، ٹھیک ہے جی۔ تو نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ اصل میں جو ہے وہ ایک تو یہ اس سے پتہ چلا کہ جو کلمۃ الطیب ہے، نیک عمل ہے، یصعد الی السماء، وہ آسمانوں کی طرف اٹھایا جاتا ہے، اللہ کی طرف اس کو چڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف یہ کہ جو عمل جو خالص نہ ہو اللہ کے لیے وہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ اہل جہنم کا عمل ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ هباء منثورا، ٹھیک ہے۔ تو جو ان کے عمل جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال جو ہیں، جو کفار ہیں جن کے اعمال اخلاص سے خالی ہوتے ہیں، نفاق والے ہوتے ہیں، تو اللہ ان کو جو ہے وہ روئی کی طرح، جو رنگین روئی ہوتی ہے اس کی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ بے وزن بنا دے گا، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تابعی کا قول ہے اور یہ علم غیبیات میں سے قول ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ثقہ قسم کا تابعی جب اس طرح کا قول بیان کرے تو وہ اصل میں جو ہے اس نے صحابی کسی سے سنا ہوتا ہے، اور اس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوتا ہے، اور اگرچہ وہ اس کی نسبت نہیں کر رہے ہوتے، اور نسبت نہ کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہو بہو الفاظ نہیں ہوتے یا وہ ہو بہو بات نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ اس کی نسبت اپنی طرف کر لیتے ہیں۔ اچھا، جس کے بعد اگلا جو قول ہے کہ حدثنا یعقوب اخبرنا حبان اخبرنا عبداللہ اخبرنا ابن ابی مریم الغسانی، ہاں جی، اخبرنا غسانی، اس کے بعد ہے کہ ان ضمرة بن حبیب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الملائکة يرفعون عمل العبد من عباد الله فيكسرونه ويزكونه حتى ينتهوا به حيث شاء الله من سلطانه فيوحي إليهم إنكم حفظة على عمل عبدي وأنا رقيب على ما في نفسه إن عبدي هذا لم يخلص لي عمله فجعله في السجين قال ويسعدون بعمل العبد من عباد الله يستقلونه ويحتقرونه حتى ينتهوا به حيث شاء الله فيوحي الله إليهم إنكم حفظة على عمل عبدي وأنا رقيب على ما في نفسي فضاعفوه له وجعله في إليين، ٹھیک ہے جی۔ تو اس روایت کو ابن المبارک نے کتاب الزہد میں نقل کیا ہے، امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے، اور کنز الاعمال میں یہ حدیث موجود ہے، اور ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس کو موضوعات میں نقل کیا ہے، اور یہ صحابی ہیں ضمرہ بن حبیب، ٹھیک ہے، بلکہ تابعی ہیں ضمرہ بن حبیب، وہ اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ مرسل روایت ہے، اور 130 ہجری کی ان کی وفات ہے، اور تابعی تو یہ ثقہ ہیں، تو کیا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک فرشتے اللہ کے ایک بندے کا عمل لے کے اوپر چڑھتے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، اسے بہت زیادہ وہ شمار کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، فَيُكْسِرُونَهُ وَيُزَكُّونَهُ حَتَّى يَنْتَهُوا بِهِ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے پاس جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، فَيُوحِيَ إِلَيْهِمْ، تو ان کی طرف اللہ کی طرف سے یہ وحی کی جاتی ہے کہ انکم حفظۃ علی عمل عبدی، کہ تم میرے بندے کے عمل کے محافظ ہو
اور وَأَنَا رَقِيبٌ عَلَى مَا فِي نَفْسِي، لیکن تمہیں یہ عمل پتہ نہیں ہے کہ کیسے کیا گیا ہے، اس کے دل پہ نگران، اس کے دل پہ باریکی سے دیکھنے والا میں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان عبدی ھذا لم یخلص لی عملہ فجعلہ فی سجین، کہ میرے یہ بندے نے اپنا یہ عمل اخلاص کے لیے، اخلاص کے ساتھ نہیں کیا، لہٰذا اس عمل کو سجین میں ڈال دو۔ وَيَسْعَدُونَ بِعَمَلِ الْعَبْدِ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ يَسْتَقِلُّونَهُ وَيَحْتَقِرُونَهُ، اور پھر اسی طرح فرشتے جو ہیں وہ اب کسی ایک بندے کا عمل لے کے چڑھتے ہیں اور اسے بالکل معمولی اور حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ انکم حفظۃ علی عمل عبدی، کہ تم میرے بندے کے عمل پہ جو ہے وہ اس کی حفاظت کرنے والے تھے، وانا رقیب علی ما فی نفسی، اور میں اس کے دل کے حال سے واقف تھا، اس پہ نگران تھا، ٹھیک ہے۔ تو فضاعفوہ لہ وجعلوہ فی علیین، تو اس میرے بندے کا عمل جو ہے اس کو بڑھا دو اور اس عمل کو جو ہے وہ علیین میں داخل کر دو۔ اور علیین کیا ہے؟ وہ سورۃ مطففین میں ہی یہ سجین اور علیین دونوں چیزیں بیان ہوئیں، تو وہ اہل جنت ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرما دیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بھی جو ہے وہ علیین والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بہت ہی جو ہے وہ عمل کے لحاظ سے مشکل چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو علیین اور سجین کا ذکر کیا تو کیا کہا کہ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، جو گنہگار ہیں ان کے اعمال جو ہیں وہ سجین میں ہوں گے۔ وما ادراک ما سجین، اور تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ لکھے ہوئے اعمال نامے ہیں، کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جو ہے وہ جھوٹوں کے لیے جو ہے وہ بہت ہلاکت ہوگی۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو کہ قیامت کے دن کو، حساب کتاب کے دن کو جھٹلاتے ہوں گے۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس قیامت کے دن کو جو ہے ٹھکرانے والا جو ہے وہ گنہگار بہت زیادہ جو ہے وہی ہوتا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، تو ان پہ جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ ایسا شخص کیا کہتا ہے؟ یہ تو اغلوں کے قصے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اپنے دیدار سے محروم کر دیں گے، جو قیامت والے دن اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، تو وہ اللہ تعالیٰ کے جو دیدار رحمت ہے اس سے جو ہے وہ روک دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، اور تم کیا جانو، ہرگز نہیں، جو ابرار کی کتاب ہے، نیکوکاروں کی کتاب ہے، وہ علیین میں ہوگی۔ اور یہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، جو کہ لکھے ہوئے اعمال نامے ہیں جس پہ فرشتے جو ہیں وہ مقرب اللہ کے وہ گواہی دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان الابرار لفی نعیم، کہ وہ جنتوں میں ہوں گے۔ تو یہ آگے پورا صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلے جو ہے وہ اثر پہ آ جائیں تو اس میں کیا ہے کہ قال ابن ابی الدنیا، ابن ابی الدنیا کہتے ہیں کہ بلغنی عن ابن جمیل قال سمعت عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن أبي منصور أن عابدا في بني إسرائيل عبد الله في سرب 40 سنة فقالت الملائكة وعزتك ربنا ما رفعنا إليك خفاء قال صدقتم ملائكتي ولكنه يحب أن يعرف مكانه۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہے محمد بن منصور توسی البغدادی ہیں، مجہول الحال ہیں، ان کا کوئی زیادہ پتہ نہیں ہے، لیکن جو اثر انہوں نے بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے ایک غار میں اللہ تعالیٰ کی 40 سال تک عبادت کی، ٹھیک ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تیری عزت کی قسم، ہم نے کبھی کوئی ایسا عمل تیری طرف نہیں اٹھایا جو پوشیدہ ہو، یعنی جس میں ریا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے فرشتوں تم نے سچ کہا، یہ جو عابد ہے یہ پسند کرتا تھا کہ لوگ اس کا مقام جانیں، ٹھیک ہے جی۔ تو عبادت کی جو کثرت اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے، جو ہم پہلے بھی بات کر چکے، تو اللہ کو احسن عبادت مطلوب ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو احسن عمل میں کیا ہے؟ خالص اللہ کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، ٹھیک ہے۔ تو خلوص اور اتباع جو ہے یہی مقصود ہے، اور فرشتے اعمال لے کر جو ہے وہ اوپر کی طرف چڑھتے ہیں۔
لیکن اللہ جو ہے علیم بذات الصدور ہے، تو اللہ جانتا ہے، فرشتوں کو نہیں پتہ چلتا، ٹھیک ہے، فرشتے جو ساتھ موجود ہیں ان کو نہیں پتہ کہ یہ اعمال جو ہیں وہ اس نے کس نیت سے کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اسی طرح شہرت جو ہے یہ عمل کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سمع اللہ بھی ومن یرانی یرا اللہ بھی، ٹھیک ہے، جس نے لوگوں کو سنانے کے لیے کام کیا تو اللہ اس کا جو ہے وہ لوگوں کو سنا دے گا، اور جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا اللہ تعالیٰ اس کا عمل جو ہے وہ لوگوں کو دکھا دے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ دنیا میں ہی اس کا کام ہو جائے گا۔ اور پیچھے ہم بیان کر چکے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے اپنے والد حاتم طائی کے بارے میں پوچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو چاہتا تھا اس کو مل گیا، یعنی لوگوں میں اپنی تعریف چاہتا تھا وہ اس کو مل گئی۔ اور اسی طرح سیدہ عائشہ نے عبداللہ بن جدعان جو اہل مکہ کا سردار تھا، جو بڑی خیرات اور صدقہ کیا کرتا تھا، اس کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرما دیا کہ وہ جو ہے وہ جو چاہتا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دیا۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اعمال کو خالص اپنی ذات کے لیے بنائے اور ہمیں اس قسم کی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اگلا جو ہے کہ حدثنی یعقوب بن اسماعیل اخبرنا حبان بن موسیٰ اخبرنا عبداللہ اخبرنا رشدین بن سعد عن شراحیل ابن یزید عن عبید بن عمر انه سمع فضال بن عبید يقول لأن أكون أعلم أن الله قد تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين۔ تو فضالہ بن عبید صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ اور یہ ان کی وفات جو ہے وہ 58 ہجری کی ہے، دمشق کے یہ والی بھی رہے اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہاں پہ مقیم تھے۔ تو فضالہ بن عبید کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ نے مجھ سے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل قبول کیا ہے تو یہ میرے نزدیک دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوگا۔ کیونکہ اس سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ میں متقی لوگوں میں سے ہوں، میں پرہیزگاری اختیار کرنے والے میں سے ہوں، کیونکہ اللہ نے کیا کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تو صرف پرہیزگاروں کا، متقی لوگوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔ تو میرا بے شک چھوٹے سے قبول ہونے کے عمل کا مجھے پتہ چل جائے تو مجھے سمجھ آ جائے گی کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ مقبول لوگوں میں سے ہوں، اور میری باقی نیکیاں بھی خود بخود جو ہے وہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہونے لگ جائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح اس کے دیکھنے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ سیدہ عائشہ کو لا یا بنت صدیق ولکنہم الذین یصلون ویصومون ویتصدقون ویخافون الا یقبل منہم، کہ آپ نے فرمایا کہ عائشہ کی بیٹی، ٹھیک ہے، بلکہ یہ صدیق کی بیٹی، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، لیکن ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال جو ہیں وہ قابل قبول بھی ہیں کہ نہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ المؤمن جمع احسان و خشیہ والمنافق جمع اساءۃ و امنا، کہ مومن نیک عمل کرتا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، یعنی کہ کسی سے ڈرتا ہے کہ چاہے یہ عمل قبول ہو یا نہ ہو، اور جو برا آدمی ہے، منافق اختیار کرنے والا ہے، وہ پھر بھی جو ہے وہ کیا رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگلا جو اثر ہے وہ ہے کہ جی حدثنی عبد الرحیم بن بحر قال حدثنا عثمان بن عمارہ عن اسماعیل بن کثیر السلیمی قال قیل لی عطاء السلیمی ما الحظر قال الاتقاء والعمل الا یکون للہ۔ عطاء سلیمی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ حظر کیا ہے، کسی چیز سے پرہیز اور بچاؤ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ عمل کے بارے میں یہ احتیاط کہ کہیں وہ اللہ کے لیے نہ ہو، یعنی کہ کیا احتیاط کرنی ہے ہمیشہ کہ یہ عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، ٹھیک ہے، اور کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دکھائے گا تو جتنی کوئی احتیاط کرے گا کہ وہ اللہ کے لیے ہی ہو، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہ ہو، ٹھیک ہے جی،
تو یہی حذر ہے، یہی جو ہے وہ بچاؤ ہے انسان کا، اور اسی میں اس کی کامیابی ہے۔ تو یہاں پہ جو عطا السلیمی ہیں تو یہ تابعی ہیں، 136 ہجری کی وفات ہے، زاہد ہیں اور حسن بصری رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں، محمد بن واسع اور مالک بن دینار، ان کے جو ہیں یہ ہم اثر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ عمل کے بارے میں احتیاط کریں کہ کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ وہ عمل اللہ کے لیے نہیں کسی اور دوسرے کے لیے بن جائے، تو اگر ایسا ہوگا تو وہ عمل تو ضائع ہونا ہی ہونا ہے، دوسرے اعمال پہ جو ہے وہ آپ کے نیک اعمال پہ اثر نہ پڑ جائے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے جو ہے وہ ان چیزوں سے جو ہے جس میں ریا آنے کا خطرہ ہو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ حدثنا محمد بن علی بن شقیق حدثنا ابراہیم بن الاشعث عن فضيل بن عياض ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوب قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص إذا كان لله والصواب إذا كان على السنة۔ ٹھیک ہے جی، یہ پیچھے ہم یہ تقریباً بات ڈسکس کر کے آئے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ ابراہیم بن اشعث سے جو ہے وہ بیان کردہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جو ہے کہ اگر عمل جو ہے وہ تم کرو، ٹھیک ہے، کہ تمہیں آزمایا گیا ہے کہ تم نیک اعمال جو ہے وہ کرو، کون سے؟ احسن والے۔ تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے، اور اسوب جو ہے اس سے مراد ہے کہ وہ سنت کے مطابق جو ہے وہ عمل ہو، کیونکہ ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا، کہ اگر عمل جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے نہیں ہوگا اور سنت کے مطابق نہیں ہوگا، لم يقبل، وہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور رسول کی اطاعت دونوں چیزیں لازم ملزوم کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ من یطع اللہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اصل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، تو جو یہ کام نہیں کرے گا تو اس کا عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور وَإِذَا كَانَ صَوَابًا، اور اگر وہ سنت کے مطابق ہو، وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا، اور اللہ کے لیے خالص نہ ہو، مثال کے طور پہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے بالکل درست طریقے سے، درست وقت پہ سب کچھ، لیکن دل میں جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کے لیے نماز ہے، یہ اللہ کے لیے عبادت ہے، تو لم يقبل، وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا، حتی یکون خالصا صوابا، جب تک دونوں چیزیں جو شرطیں ہیں پوری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تب تک عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ والخالص اذا کان للہ، خالص ہونے سے مراد کیا ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہو خاص، اور والثواب اذا کان للسنہ، اور ثواب یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگلا جو اثر ہے وہ حدثنا ابو محمد القاسم بن ہاشم السمسار، ٹھیک ہے جی، وہ روایت کرتے ہیں حدثنا الحسن بن قتيبة حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن علي قال قال علي بن ابي طالب من كان ظاهره ارجح من باطنه خف ميزانه يوم القيامة ومن كان باطنه ارجح من ظاهره ثقل ميزانه يوم القيامة، کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کا ظاہر اس کے باطن سے زیادہ باری ہو گیا تو قیامت کے دن اس کا میزان ہلکا ہو جائے گا، اور جس کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ باری ہوا تو قیامت کے دن اس کا میزان جو ہے وہ باری ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک تو اس سے کیا پتا چلا، سب سے پہلی چیز کہ اصل جو اعمال ہیں وہ جو ہے وہ باطنی اعمال ہیں، کیونکہ اصل قیمت جو ہے وہ اخلاص اور نیت کی ہے، تقوی، خشیت، خضوع، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، انابت، یہ سب کچھ ان کا مرکز جو ہے وہ دل ہے۔ تو دل کی جب اصلاح ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اذا صلحت صلح کلو، کہ جب اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے جسم کے سب اعضاء کی جو ہے وہ اصلاح ہو جاتی ہے، تو جب اس کا فساد ہو جائے تو پورے جسم کا فساد ہو جاتا ہے۔
تو اسی طرح یہاں پہ بھی ہے کہ من کان ظاہر ارجح من باطنی خف میزانہ یوم القیامہ، کہ جس کا ظاہر اس کے باطن سے زیادہ باری ہوا قیامت کے دن اس کا میزان ہلکا ہوگا، اور جس کا باطن اس کے ظاہر سے باری ہوا تو قیامت کے دن اس کا میزان باری ہوگا۔ اور باری جو ہے سے کیا مراد ہے کہ نیک اعمال جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو باطن جب صحیح ہوگا تو جو ہے وہ اس کا میزان جو ہے وہ بھاری ہوگا۔ جب باطنی اعمال کم ہوں گے، اعمال القلوب صحیح نہیں ہوں گے، تو پھر اس کا جو ہے اعمال کا وزن جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ المؤمن جمع احسانا و خشیہ والمنافق جمع اساءۃ و امنا، کہ مومن نیک عمل کرتا ہے پھر بھی اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور منافق برا عمل کرتا ہے پھر بھی مطمئن رہتا ہے۔ یعنی کہ اصل معیار جو ہے وہ باطن ہے، نہ کہ ظاہری کثرت۔ تو ظاہر کا مطلب ہے اعمال اور لوگوں کے سامنے جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور باطن کا مطلب نیت، اخلاص اور دل کا حال ہے۔ اور جو پہلے بھی آیت گزر چکی ہے، قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ هباء منثورا، کہ ان کے اعمال پیش ہوں گے، بہت زیادہ ظاہری طور پہ اعمال ہوں گے، لیکن وہ روئی کی طرح بکھر جائیں گے، ان کا کچھ بھی وزن نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف جو نیک آدمی ہے اس کا عمل ایک بھی ہو تو وہ وزن والا ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل تقوی سے، تقوی اختیار کرنے والوں کے اعمال کو جو ہے وہ پسند کرتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ نہ تو جو ہے وہ چہروں کی طرف دیکھتا ہے، نہ جسموں کی طرف دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ دل میں کیا ہے، نیت خالص ہے کہ نہیں، اللہ کے لیے عمل کیا ہے کہ نہیں، اور پھر ان اعمال کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو اہل اخلاص ہیں ان کے اعمال خود بخود جو ہیں وہ باری ہو جاتے ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے اعمال جو ہیں وہ ہلکے ہو جائیں گے، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ہے کہ حدثني عبد الرحمن بن صالح حدثني المحاربي عن سفيان عن زبيد قال من كانت سريرته أفضل من علانيته فذلك الفضل، ومن كان سريرته مثل علانيته فذلك النصف، ومن كان سريرته دون علانية فذلك الجور، ٹھیک ہے جی۔ کہ زبید رحمہ اللہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس کا جو ہے وہ باطن اس کے ظاہر سے بہتر ہو تو ایسا شخص جو ہے وہ فضیلت والا ہے، وہ افضل ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ باطن جو ہے وہ مرکز ہے اصل کے نیکی قابل قبول ہے کہ نہیں۔ تو دل میں اخلاص تھا، دل میں تقوی تھا، دل میں نیکی کمانے کا جذبہ تھا، اور دل میں اللہ کا خوف موجود تھا، تو اس کا باطن بہتر ہو گیا، اور یہی اصل کامیابی ہے، یہی فضیلت ہے۔ اور جس کا باطن اس کے ظاہر کے برابر ہو، یعنی کہ نیکی جو ہے وہ خالص نیت سے کی گئی ہو، اور جو ہے ظاہری اعمال بھی وہی ہوں، تو یہ معاملہ انصاف کا ہو گیا، برابری کا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور جو شخص من کان سریرتہ دون علانیہ، کہ جس کا باطن اس کے ظاہر سے کمتر ہو، فذلک الجور، تو یہ اصل میں ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل ظلم جو ہے وہ یہی ہے، تو اس سے جو ہے وہ بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے باطنی اعمال کی بھی اصلاح کرے، ظاہری اعمال کی بھی اصلاح کرے، اور باطنی اعمال کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اثر تھا۔ اس کے بعد اگلا جو ہے کہ حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا الحسین بن علی الجعفی، تو پیچھے جو ہے وہ ہم نے شاید زبید جو ہیں ان کا تعارف ہم نے نہیں کیا، تو یہ زبید یامی ہیں، کوفی ہیں، ابو عبد الرحمن ان کی کنیت ہے، اور ثقہ تابعی میں سے ہیں، ابن عمر، انس بن مالک اور ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے ساتھ ان کا لقاء ثابت ہے، اور 122 ہجری کی ان کی وفات ہے، اور ان کے شاگردوں میں سے سفیان ہیں، سفیان ثوری، ٹھیک ہے، شعبہ بن حجاج ہیں، اور اس طرح باقی ان کے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے جی۔
اور خود ان کا ہی ایک قول ہے کہ رب عمل صغیر تعظمہ النیہ و رب عمل کبیر تصغرہ النیہ، کئی بار ہو سکتا ہے کہ چھوٹا سا عمل ہو لیکن نیت کی وجہ سے وہ بہت بڑا عمل بن جائے، اور کئی بار بہت بڑا عمل ہو لیکن نیت کی وجہ سے جو ہے وہ عمل ٹھکرا دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو آگے ہے کہ حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن معقل بن عبيد الله الجزري قال كانت علماء إذا التقوا تواصوا بهذه الكلمات فإذا غابوا كتب بها بعضهم إلى بعض أنه من أصلح سريرته أصلح الله علانية ومن أصلح ما بينه وبين الله کفاہ اللہ ما بینہ و بین الناس من اہتم بامر الآخرہ کفاہ اللہ امر الدنیا۔ ٹھیک ہے جی، تو سب سے پہلے تو عبید اللہ جزری جو ہیں یہ تبع تابعی ہیں، موصل اور شام کے درمیان میں سے تھے، کیونکہ جزیرہ کی جو نسبت ہے وہ ان علاقوں کی طرف ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ کہتے ہیں کہ جب علماء آپس میں ملاقات کرتے پہلے تو ایک دوسرے کو یہ کلمات وصیت کرتے کہ جب ایک دوسرے سے دور ہو تو ان الفاظ کو لکھ کر بھیجتے کہ جو شخص اپنا باطن درست کر لیتا ہے اللہ اس کا ظاہر جو ہے وہ درست کر دیتا ہے، اور جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان تعلق کو درست کر لیتا ہے تو اللہ اس کے اور اس کے لوگوں کے درمیان اس کے معاملات جو ہے وہ کافی کر دیتا ہے، اور جو شخص اپنی آخرت کے معاملے کی فکر کرتا ہے تو اللہ اس کی دنیا کے معاملے کو جو ہے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس میں کئی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو انسان کا جو تنہائی ہے وہ جس کی بہتر ہوگی تو وہی جو ہے اس کا جو ہے وہ ظاہر بھی جو ہے وہ بہتر ہوگا، لوگوں کے درمیان بھی وہ بہتر ہوگا، اور اس پہ ہر کوئی خود جو ہے وہ گواہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے جو شخص اپنا باطن درست کر لیتا ہے اللہ کا ظاہر درست کر لیتا ہے، جو شخص اپنے اور درمیان کے تعلق کو درست کر لیتا ہے تو اللہ اس کے اور اس کے لوگوں کے درمیان کے معاملات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو وہ اللہ کے ساتھ تعلق استوار کر لیتا ہے، اللہ اس کے لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص آخرت کے جو ہے وہ معاملات میں کھویا رہتا ہے، اس کی غور و فکر کرتا ہے تو اللہ اس کی دنیا کے معاملے کو جو ہے وہ کافی ہو جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ دفتروں میں سمجھو چکر نہیں لگانے پڑتے، اس کو جو ہے ہاسپٹلوں میں انتظار نہیں کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ درست ہے، اللہ نے اسے آزمائشوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے بعد جو ہے وہ حدثنی سریج بن یونس حدثنا الولید بن مسلم عن العوزائی عن بلال بن سعد قال لا تكن وليا لله في علانیہ وعدوه في السریرہ۔ بلال بن سعد رضی اللہ رحمہ اللہ سے یہ مروی ہے، اور یہ تابعی ہیں اور بڑے اچھے وائز قسم کے تابعی تھے جو اہل شام کے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ظاہر میں تو تم اللہ کے ولی بنو اور باطن میں جو ہے وہ تم اس کے دشمن ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی کیا مراد ہے کہ تمہارا ظاہر اور باطن جو ہے وہ ایک جیسا ہونا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ باطن کی وجہ سے کوئی تمہاری جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ ظاہر میں تو تم اللہ کے ولی بنو اور باطن میں اس کے دشمن، یعنی کہ تمہارا جو باطن ہے اس میں جو ہے وہ کھوٹ ہو، تمہارے دل میں کھوٹ ہو، تمہاری نیت میں کھوٹ ہو، تمہارے جو ہے وہ تقوی دل میں موجود نہ ہو، نیکی کا جذبہ دل میں موجود نہ ہو، صرف یہ ہو کہ لوگوں کو دکھانا ہے، تو پھر تم جو ہو وہ اللہ کے دشمن بن چکے ہو۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے ولی بنو اور اپنے ظاہر اور باطن کو ایک جیسا رکھو، کیونکہ اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ خاص کر کے جیسے دور جدید میں موبائل کے حوالے کے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ بظاہر انسان نیک سب اچھا نظر آ رہا ہے، لیکن وہ سکرول کرتے ہوئے ایسی ویڈیو دیکھ رہا ہے جس میں بے حیائی ہے جو اس کے لیے جو ہے وہ وبال جان بن سکتے ہیں، تو اس چیز سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ تو اسی پہ جو ہے ہم اس مجلس کا جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جو ہے وہ 27 نمبر سے اگلی مجلس کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ التوفیق، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔